الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء سرکار امام زمانہ. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي وليا وحافظا وقاعدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد عليه. اللهم صل على محمد. مجلس کا ماحول بننے کے ذرا قریب آ جائیں، جو جوان ہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کے ذرا قریب آ جائیں تو بہت اچھا ماحول ہوگا، آسانی ہو جائے گی کمیونیکیشن میں. پڑھتے صلوات محمد وعلی محمد کی ذات. صلی علی محمد وعلی محمد. سب باہر بھی لوگ کھڑے ہیں تو باہر بھی لوگوں کو بلائیں اندر. کچھ یا رسول اللہ. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد کی ذات. خداوند متعال اعلان کر کے انسانیت اور بشریت اور آدمیت کو بتلا رہا ہے، اگر تمہیں سرپرستی کی تلاش ہے، اگر تمہیں ولی کی تلاش ہے، اگر تمہیں سرپرست کی تلاش ہے تو میں اعلان کر ہی دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں اللہ تم لوگوں کا ولی و سرپرست ہوں، اور مجھے اللہ کے بعد سرپرست جو میرے ہی بنائے ہوئے ہوں گے وہ رسول سرپرست ہوں گے، اور رسول کے بعد وہ صاحبان ایمان سرپرست ہوں گے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آئیں. اب عزیزان محترم، جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اپنی میراث اور وارث چھوڑ کر جاتا ہے. میراث دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خاموش میراث، ایک بولتی ہوئی میراث. خاموش میراث اس کی زمین ہوتی ہے، اس کی چیزیں ہوتی ہیں جو بول نہیں سکتی، اور بولنے والی میراث وہ ہوتے ہیں جو اس کی اولاد ہوتی ہے جو بول سکتی ہے. اب رسول اللہ بھی جب اس دنیا سے گئے دو میراث چھوڑ کے گئے، ایک خاموش میراث اور ایک بولنے والی میراث. خاموش جائیداد کا نام ہے قرآن، اور بولنے والی میراث کا نام ہے اہل بیت. یہ اہل بیت یہ بولنے والی میراث ہیں جو راہ ہدایت لوگوں کو سکھانے کے لیے آئیں. اور حضور پاک نے یہ نہیں کہا انی جاعل، نہیں کہا انی تارکم فیکم الثقلین، نہیں کہا انی جاعل فیکم الثقلین، یہ نہیں کہا کہ میں ثقلین بنا کے جا رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں 2 گرام بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یعنی حضور پاک خود بتلا رہے ہیں ان کو بنانا میری ذمہ داری نہیں، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، میں بس چھوڑ کے جا رہا ہوں. تبھی تو حضرت ابراہیم کے اگر واقعے کی طرف آپ نوٹ کریں، غور کریں
کیونکہ قرآن کی آیتیں ہیں، انسان سوچے تفکر کرے۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھ دیا، کیونکہ آگ اتنی بڑی تھی۔ کہتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے حضرت ابراہیم کے لیے جب آگ جمع کرنے میں بھی چند مہینے لگ گئے، لکڑیاں جمع کرنے میں چند مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ سوسائٹی پہ اتنا برا اثر، دیکھیے سوسائٹی جب بری ہو جاتی ہے کتنی بری ہو جاتی ہے کہ جو بیمار لوگ تھے، مرنے والے تھے، وہ ورثے میں لکھ رہے تھے کہ جو ہمارا میراث ہے، ہمارے پیسے ہیں، ان پیسوں کو خرچ کرو ابراہیم کے جلانے کے لیے لکڑیاں لے لو۔ یعنی بیمار لوگ بھی کوشش کر رہے تھے لکڑیاں لے کر آئیں، جو بچے تھے، بڑے تھے، پوری سوسائٹی کو نمرود نے اتنا برین واش کر دیا تھا کہ 2-3 مہینے ابراہیم جیل میں ہیں اور لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں۔ اب اتنی بڑی آگ جمع ہونے کے لیے لکڑیاں جب جمع ہو گئیں، اب ابراہیم کو آگ میں پھینکے گا کون، اتنا قریب جائے گا کون؟ کہا ٹھیک ہے، پھر منجنیق بنانے لگ گئے، منجنیق بنا دی کہ آج حضرت ابراہیم کو پھینک دیا جائے اس منجنیق کے ذریعے سے آگ میں۔ اچھا، اب منجنیق پہ رکھ دیا، اب کہا اگر منجنیق ادھر جائے گی کہیں ابراہیم لٹک نہ جائیں، تو ابراہیم کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے کہ ڈیفینیٹلی اس آگ میں جا کر گرے ہیں۔ اب جب ابراہیم کی رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، عجیب نکتہ ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا، آگ جب گلزار بنی، ابراہیم کو ایک کرتا پہنا ہوا تھا اور کرتے کے ساتھ رسی بندھی ہوئی تھی، کرتے کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ جب ابراہیم آگ میں گئے وہ رسی تو جل گئی، ابراہیم کا کرتا نہیں جلا۔ عجیب بات ہے، رسی بالکل کرتے کے ساتھ تھی۔ خدا یہ بتلانا چاہ رہا ہے عوام اور لوگوں کی باندھی ہوئی رسی تو جل گئی مگر رسول کا انتخاب نہیں جلا۔ یہ کرتا رسول کا انتخاب تھا، رسی نمرود والوں کا انتخاب تھا، انہوں نے باندھی تو ان کی بندھی ہوئی رسی جل گئی، مگر اللہ کا انتخاب اور اللہ کے رسول کا انتخاب نہ جل سکا۔ صلوات میں محمد والے محمد کی ذات محمد وعجل فرجہ، یہ اللہ کے انتخاب ہیں، اللہ کی سلیکٹڈ، اللہ کی سلیکشن ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جنہیں اللہ نے انتخاب کر دیا، اب ان کے عمل، ان کے فعل، ان کی رفتار، ان کے کردار، ان کی گفتار میں کوئی خطا کا امکان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا انتخاب 100% صحیح ہوتا ہے، خدا کا انتخاب غلط نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہہ دوں بھائی میرے لیے اس ٹوکری میں سے خراب اورنجز الگ کر کے اچھی اورنجز ٹوکری میں ڈال دیں، اب کیا کریں؟ آپ اچھے مالٹے ڈال لیں الگ ٹوکری میں، مگر میں ٹوکری کو دیکھوں تو دیکھوں اس میں اچھے مالٹے بھی ہیں، خراب مالٹے بھی ہیں، تو اب قصور کس کا ہے؟ قصور مالٹوں کا ہے یا مالٹوں کو انتخاب کرنے والوں کا ہے؟ ڈیفینیٹلی ساری دنیا یہ کہے گی بیچارے مالٹوں کا کیا قصور، قصور تو انتخاب کرنے والوں کا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، خدا نے ابراہیم کو چنا ہے، خدا نے آل ابراہیم کو چنا ہے، خدا نے آل عمران کو چنا ہے۔ اب اگر کوئی ان کی طرف اعتراض کرے وہ در حقیقت اللہ کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے، ان کا انتخاب در حقیقت اللہ کا انتخاب ہے۔ اور اگر انہی ہستیوں نے، انہی اولیاء خدا نے جو بھی رستہ ہمیں بتایا، اگر ہم اس پر چل رہے ہیں، وہ کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ اولیاء خدا کا حکم ہے۔ کل آپ نے سنا جو اگر ہم تسلیم ہو جائیں اولیاء خدا کے سامنے، یہی خدا ہم سے چاہ رہا ہے، مگر جو لوگ تسلیم نہیں ہوتے مختلف دلیلیں لے کے آتے ہیں، جو چیز دین کی پسند نہیں آئی اس کو ہٹا لیتے ہیں، جو چیز پسند آئی اس کو رکھ لیتے ہیں۔ ارے بھائی مختلف عجیب عجیب پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے۔ اس طرح کے غلط پروپیگنڈے کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ معلوم ہے وہ بندہ بیچارہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اب اس نماز نہ پڑھنے کو کیسے وہ سمجھے، کیسے اس کو ہضم کرے؟ کہے گا امام حسین تو زیادہ افضل ہیں، بس یہ عزاداری ہو جائے گی، نماز کی کیا ضرورت؟ اور میرے بھائی جو دلیل پیش کی جاتی ہے نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے، وہ دلیل بالکل ہی انہی کے الٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دلیل کہتے ہیں امام حسین آئے سجدے میں رسول تھے، رسول کی پیٹھ پر سوار ہوئے، رسول خدا نے سجدے کو طول دیا، یعنی نماز افضل نہیں ہے، حسین افضل ہے۔ میرے بھائی اسی ہی واقعے میں اسی کا جواب ہے کہ جب رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین آتے ہیں،
کھیلتے کھیلتے پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں، رسول خدا نماز کو طول دے رہے ہیں۔ ہاں اگر رسول خدا حسین کو ہٹا کر نماز پڑھتے تو کہتے نماز افضل ہے، اگر رسول خدا نماز کو توڑ کے حسین کو گود میں اٹھا لیتے ہم کہتے حسین افضل ہیں۔ نہ رسول خدا نے نماز کو چھوڑا نہ حسین کو چھوڑا، نماز کو طول دیا، یعنی رسول خدا نے ایک اعتدال کا رستہ بتا دیا۔ اطاعت اسے کہتے ہیں جو عمل میں آئے تو نماز بن جائے، جو پیکر میں ڈھلے تو حسین بن جائے۔ یہ اطاعت ہے کہ اسی میں خود جواب ہے، اعتدال رکھو۔ اسی لیے تو کیا خوب کہا تھا شاعر نے، قانون شریعت کا شناسا ایسا، قانون شریعت کا شناسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، قانون شریعت کا شناسا ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جھومیں گے رسول عربی، تقدیر میں ملتا ہے نواسا ایسا۔ کیوں نہ یا یہ وہ نواسا ہے جس نے اسی رسول کے دین کو بچایا ہے۔ اب اگر ہم اس دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دین کو سمجھیں صحیح راستوں سے، جو راستے ہمیں بتلائے گئے ہیں۔ ہمیں نہ راستہ بنانے کی ضرورت، ہمیں نہ یہ دیکھنے کی ضرورت کون لیڈر ہے اس کو ڈھونڈیں، لیڈر بھی ہمارے پاس ہیں، رہبر بھی ہمارے پاس ہیں، راستہ بھی طے کر دیا گیا ہے، اسی راستے پر چلنا ہے۔ بس بات کمی ہم میں ہے، یعنی آگے ہر چیز تیار ہے، جہاں کمی ہے وہ ہم ہیں، ہم غائب رہتے ہیں، ہم دکھائی نہیں دیتے اس رستے پر جو رستہ ہی بنایا ہمارے لیے گیا ہے، جو رستہ ختم ہوتا ہے عبودیت پہ، جو رستہ ختم ہوتا ہے عبد جب انسان بن جاتا ہے۔ اور عبودیت بھی اینڈ نہیں، عبودیت پھر ایک نئی دنیا کی ابتدا ہے۔ عبودیت جب آ جائے انسان کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو جن اصحاب سر کو اہل بیت راز بتاتے تھے، اپنے اہل بیت اپنے راز جن کے ساتھ شیئر کرتے تھے، راز اہل بیت جنہیں بتلایا جاتا تھا تو ان سے زبان بھی لے لی جاتی تھی۔ یعنی کیا؟ یعنی ان سے کہا جاتا تھا یہ راز کی باتیں ہیں، کسی کو نہ بتانا۔ اسی لیے جن کو اہل بیت نے راز کی باتیں بتائیں، ایک صحابی تھا جس کو راز کی باتیں مولا نے بتائیں، چھٹے امام نے۔ اب مولا کے پاس کہنے لگا کہ مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جب مجھے کوئی نئی بات، انسان کی نیچر ہے جب کوئی نئی بات ملے آپ کو سنائی دے آپ فوراً چاہیں گے دوسروں کو شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں، اور بہت عظیم بات ہو تو آپ اور زیادہ شوق رکھیں گے لوگوں کو بتائیں۔ اب یہ شخص کہتا ہے مولا میں حیران ہو رہا ہوں کہ کیا کروں، یہ برداشت نہیں ہو رہا، سینے میں بالکل تکلیف ہو رہی ہے کسی کو یہ راز بتاؤں جو آپ نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ مولا نے اجازت نہیں دی، مولا نے کہا نہیں، یہ راز کی باتیں ہیں، اور اگر تمہارے اندر سینے میں یہ طاقت نہیں، برداشت نہیں ہو رہا، جاؤ کسی کنویں میں منہ ڈالو اور کنویں میں منہ ڈال کے چیخ چیخ کے کہو جعفر صادق نے مجھے یہ کہا، جعفر صادق نے مجھے یہ دکھایا، جعفر صادق نے مجھے یہ بتایا، مگر کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عبودیت کے مقام پہ پہنچ گئے تھے اور انہیں وہ چیزیں دکھا دی گئی تھی جو دوسرے لوگ نہ جانتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرج۔ تو ہم کیا کریں؟ انہی اہل بیت کے رستے پر ایسے چلیں کہ ہمارے دل پر ولایت کی حکومت ہو، ہمارے دل پہ شیطان کی حکومت نہ ہو، نفس امارہ کی حکومت نہ ہو، اور خواہشات نفسانیہ کی حکومت نہ ہو، شہوت کی حکومت نہ ہو، حکومت ولایت اہل بیت کی ہو۔ اہل بیت کی ولایت اپنے دل پر کیسے آ جائے؟ یہ طہارت اس کی ابتدا ہے۔ جب طہارت آئے گی، ظاہری طہارت، اب باطنی طہارت کے مرحلے پہ ہم پہنچے تھے۔ باطنی طہارت میں ہم نے گفتگو کی کہ زبان کی طہارت سب سے ایک اہم ہے، اور زبان کی طہارت اور دوسری طہارت جو زبان اور منہ سے ہی مجھ سے ملتی ہے، اس کے قریب ہے، وہ ہے انسان کے شکم کی طہارت۔ پیٹ کی طہارت بہت اہم ہے۔ جب تک انسان نے اپنے پیٹ پر کنٹرول نہیں کیا تب تک انسان، کیونکہ انسان کی انرجی، انسان کی طاقت، اگر گاڑی میں جس میں ڈیزل ڈالنا ہے آپ پانی ڈالیں گے کیا گاڑی چلے گی؟ نہیں، پانی سے نہیں چل سکتی، یہ ڈیزل کی گاڑی ہے، یہ پیٹرول کی گاڑی ہے۔ ہم جو کھا رہے ہیں یہ ہمارا فیول ہے، یہ ہمارا پیٹرول
پیٹرول ہے، ہمارا جسم اس سے چل رہا ہے، اور اگر حرام پیٹ میں ڈال کے جسم کو کہیں کہ مسجد کی طرف جاؤ، وہ مسجد کی طرف نہیں جائے گا۔ پاؤں کو کہیں کہ نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے نہیں اٹھے گا، کیوں؟ آپ نے فیول ہی غلط ڈالا ہوا ہے اس میں۔ جب فیول صحیح ڈالیں گے تو وہ صحیح عبادت کی طرف جائے گا۔ اسی لیے تو حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کی عبادتیں پہاڑ جتنی ہوں گی، کوفے مکے مدینے کے پہاڑوں جتنی عبادت ہوں گی، مگر حکم خدا ملے گا جہنم کی طرف پھینک دو۔ فرشتے سوال کہیں گے کیوں مالک؟ وہ خود حیران ہوئیں گے۔ خدا کہے گا ہاں ٹھیک ہے، پوری رات تو عبادت میں گزارتے تھے، ہاں دنوں کو سجدوں میں اور روزوں میں گزارتے تھے، ہاں نیکی کا کام کرتے تھے، مگر جب حرام کا لقمہ سامنے آ جاتا تھا دوڑ کر اس پہ لپک جاتے تھے، دوڑ کے اس کے پیچھے جاتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ یعنی ویسی عبادتیں تو کرتے تھے مگر ان عبادتوں کو حرام لقمے سے وہ تباہ و برباد کر لیتے تھے۔ تبھی تو مولا علی کا وہ عجیب اور سخت اور بڑا جملہ جس میں مولا علی نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ حرام کی کمائی سے مسجد بناتے ہیں، جو لوگ حرام کی کمائی سے نیکی کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، مولا علی نے کہا جو لوگ حرام کی کمائی سے نیک خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بدکارہ اور زناکار عورت کی طرح ہے جو خراب پیشہ کرتی ہے اور اس سے جو کمائی ملتی ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرنے کی جاتی ہے۔ یعنی مولا نے ایسی سخت مثال کیوں دی کہ حرام کمائی چاہے کوئی بھی شبہ ہو، خصوصاً یہاں اکثر نوجوان آ کے پوچھتے ہیں یہ کام ہے قبلہ، ہم کہیں یار کیا بتائیں شریعت تمہارے لیے تو چینج نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ ارے پھر ہمارے کام کا کیا ہوگا؟ ہم نہیں جانتے آپ کا کام کا کیا ہوگا، ہم نے تو ذمہ داری رزق کی نہیں اٹھائی۔ کل آپ نے سنا رزق کی خدا نے ذمہ داری اٹھائی ہے۔ آپ خدا کے لیے حرام نوالے کو چھوڑ دیں، حرام لقمے کو چھوڑ دیں، دیکھیے خدا کیسے رستہ نکالتا ہے۔ وہ آیت جو سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت ہے جس کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں میں نے چاروں کتابیں پڑھی، تورات پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی، قرآن پڑھی، اور ہر کتاب میں سے ایک آیت نکالی، یعنی وہ اس کتاب کی پوری کریم تھی، پوری نچوڑ تھی۔ تورات میں سے میں نے ایک آیت نکالی، انجیل میں سے میں نے ایک آیت نکالی، زبور میں سے، اور اسی طرح قرآن میں سے۔ اور قرآن میں سے کون سی آیت تھی؟ وہی یہی آیت تھی سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے تقوی اختیار کیا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، خدا نے اس کے لیے نکلنے کا راستہ دکھا دیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو بھی اللہ پر توکل رکھتا ہے اور اللہ کو رازق اور خالق اور مالک مانتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر وہ خدا اس کے لیے کافی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَبْدٍ كَافٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا خدا بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کل ہمیں کہہ دے کوئی آسٹریلیا کا پریسیڈنٹ آپ کا دوست ہو جائے، پرائم منسٹر دوست ہو جائے، اور آپ کو کہے میں تمہاری سپورٹ ہوں، بے فکر رہو، تمہیں جو کرنا ہے، تمہیں جو چاہیے میں تمہاری سپورٹ کروں گا ہر طرح سے، اب آپ کو بڑی احساس فیلنگ ہوئے گی، طاقت ہی کہ آسٹریلیا کا پرائم منسٹر پریسیڈنٹ میرا سپورٹر ہے۔ مگر خدا کہہ رہا ہے تقویٰ کر لو، میں رب العالمین تمہارا سپورٹر ہو جاؤں گا۔ جس کا خدا سپورٹر ہو جائے، عالمین کا رب اس کا نگہبان ہو جائے، اس کی حمایت کرنے شروع ہو جائے، بتائیے اس کی طاقت کتنی ہوگی، اس کا پاور کتنا ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کر دیا خدا اس کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، خدا ہر چیز کو، ہر رزق، ہر چیز کو ایک مقدر پہ رکھا ہے، ایک تقدیر اور ایک لمٹ میں رکھا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے خدا جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ خدا کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور طہارت شکم کریں، اپنے پیٹ کی طہارت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لقمہ جو کھا رہے ہیں حرام کا، چاہے وہ کچھ لوگ حرام کھاتے ہیں، کچھ لوگ حرام کماتے ہیں، فرق یہ کچھ لوگ حلال کماتے ہیں، کمائی تو نوکری تو صحیح ہوتی مگر جا کے سپر اسٹور سے حرام چیزیں لے لیتے ہیں، کمائی حلال تھی بیچاروں کی مگر اینڈ میں آ کر پھر بھی حرام کھایا۔ کچھ لوگ آلریڈی حرام کماتے ہیں، یعنی کمائی بھی حرام ہے، کوشش کرتے ہیں حلال کھائیں، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی پہلے سے سرے سے کمائی حرام ہے۔ کچھ لوگوں کی کمائی سرے سے صحیح ہوتی ہے مگر احتیاط نہیں کرتے ہیں، میکڈونلڈ میں ادھر کھا لیا، ادھر کھا لیا، یہ KFC وغیرہ، یہ احتیاط نہیں کیا، ٹھیک ہے حلال ہوگا، گیس کر دیے، اور خود انسان کے نوالا جو ہے انسان کی معنویت میں فرق ڈال دیتا ہے۔ ایک خود ہی آپ خود دیکھ لیں، اگر آپ کچھ تھوڑا احتیاط کریں پھر عبادت کی لذت دیکھیں، اور پھر جب بے احتیاطی کریں گے عبادت میں زمین اور آسمان کا فرق آ جائے گا۔
گاڑی ہے باقر نام نمبر جی اعلان کر. جی بردر، باقر نمبر پلیٹ ہے گاڑی کا، وہ جس کسی کا بھی ہو پلیز جائیں وہاں سے ہٹائیں امیڈیٹلی پلیز. باقر نمبر پلیٹ ہے اس کا. تھینک یو. پر محمد وال محمد صلی صلی علی محمد وعجل فرج. بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو اب انسان سمجھ رہا ہے میں یہ نوالا کھا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، یہ نوالا نہیں، یہ جہنم کی آگ ہے جو تو کھا رہا ہے. دکھنے میں تو بڑا لذیذ نوالا ہے، بڑی اچھا گوشت ہے، مگر در حقیقت یہ تو حرام نہیں کھا رہا، جہنم کی آگ ڈال رہا ہے پیٹ میں. اور اسی لیے انسان کوشش کرے. بزرگ عالم دین خود بتلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم جب احتیاط کرتے ہیں نماز تہجد ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے، مگر جب ہم خود احتیاط نہیں کرتے خود محسوس ہوتا ہے نماز تہجد چھوٹنے لگ جاتی ہے. نماز فجر بالکل اینڈ میں ملتی ہے، کبھی کبھار خدا نخواستہ قضا ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی گناہ ہے، اور آسان ترین اور غیر محسوس گناہ یہی حرام کا نوالا ہے. دوسرے گناہ میں آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، مگر حرام کا نغمہ جو ہے ایسا اثر کرتا ہے، اندر سے کینسر کی طرح ہے، اندر سے انسان کو ختم کر دیتا ہے. کوئی ہدایت کا اثر نہیں ہوتا، کوئی تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا، آنسو نہیں نکلتے، توبہ اور مغفرت کے آنسو نہیں نکلتے، دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اندر سے بالکل انسان کھوکھلا اور خالی ہو جاتا ہے. تبھی تو شبیر نے کربلا میں کہا، فوج یزید کو تبلیغ کر کر کے خطبے دے دے کر دب تھک گئے. آخر مولا نے کہا، مولا نے اسی وقت ڈائیگنوز کیا، کئی مولا نے ڈائیگنوز کربلا کے میدان میں کیے کہ کیوں تم میری بات نہیں سن رہے ہو. 3-4 مقامات پر 3-4 چیزیں بتائی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز جو امام حسین نے بتائی ہے، تمہاری بیماریوں کی وجہ، تمہاری بیماریوں کی ڈائیگنوز یہی ہے کہ تمہارے پیٹ حرام کھا کھا کے بھر گئے ہیں. اب ولی خدا کی زبان سے نکلنے والی نصیحت بھی تم پر اثر نہیں کر رہی ہے. ہم تو جو نصیحت سنتے ہیں 1000 واسطوں کے بعد، یعنی 1000 علماء نے کتابوں میں لکھا، اس نے اس کو بتایا، اس راوی نے اس کو بتایا، اس راوی نے اس کو بتایا، پھر ہم نے جا کے کتاب کھولی، پھر ہم نے حدیث پڑھی، پھر آپ کو بتائیں. یعنی 1000 ریلیشن ہیں، 1000 چین ہیں، 1000 راوی ہیں بیچ میں، 1000 واسطوں سے ہم حدیثیں سنتے ہیں. جو ڈائریکٹ خود ولی خدا سے حدیث سن رہے تھے ان پر اثر نہیں ہو رہا تھا حرام لقمے کی وجہ سے. ہم جو واسطوں کے بعد حدیث سنتے ہیں ہم پر کیا اثر ہوگا؟ چاہے امام خود بتائیں یا امام کا کلام نور ہے کوئی اور بتائے، اثر نہیں ہوگا انسان کے دل پر. کیوں؟ کیونکہ حرام کی وجہ سے انسان تباہ ہو گیا ہے. یہ آگ ہے جو قیامت کے دن نظر آئے گی، آج نظر نہیں آ رہی ہے. قیامت کے دن انسان کو پتہ چلے گا. انسان اپنے رہنے والوں سے عبرت اٹھائے. دیکھیں میرے زندگی میں جو لوگ رہتے تھے، ایک شخص سے کتنا اچھا ہے، کتنی ایسی مثالیں ہیں جو خصوصاً حلال اور حرام کی کیئر نہیں کرتے، ان کے بچے ان کے قابو میں نہیں رہتے، ان کے بچے نیک نہیں ہوتے. مگر یہ کہ کوئی ایکسیپشن ہو، کیونکہ آپ جو بچے کو کھلائیں گے وہ بچہ ویسا ہی ہوگا. نہیں جانتے کیا رسول خدا نے اس چھوٹے بچے کو کہا یہ حرام زادہ ہے. جب رسول خدا سے باپ نے پوچھا، رسول خدا نے یہی تو کہا، تمہاری ماں نے تمہاری بیوی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تمہاری غلطی ہے، تمہارا بچہ حرام زادہ ہے. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ تم نے کوئی حرام لقمہ کھایا تھا، حرام لقمے سے خون بنا، خون سے طاقت بنی، اور اس طاقت سے تم گئے اپنی بیوی کے قریب ہم بستری کیا، اور اسی سے وہ نطفہ منتقل ہوا تم میں سے بیوی کے رحم میں، اور اس سے وہ بچہ پیدا ہوا، اور یہ بچہ حرام کمائی کی طاقت سے پیدا ہوا ہے، اسی لیے حرام زادہ ہے. آج یہ رسول خدا 1400 سال پہلے بتلا رہے ہیں، آج بتایا جا رہا ہے جین کا کتنا اثر ہے. کہہ رہے ہیں باپ اگر سگریٹ پیتا ہے اور پھر اس کا جو بچہ ہوتا ہے، چاہے باپ نے سگریٹ پینا چھوڑ دی، مگر جب بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت سگریٹ پیتا تھا، بچہ بڑا ہو گیا، اس نے باپ کو سگریٹ پیتے نہیں دیکھا، مگر زیادہ پاسبلٹیز ہے وہ بھی سگریٹ پینے لگ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ باپ کے جین میں تھا، وہی جین اس میں منتقل ہوئی ہے، اور اس کے جین میں بھی وہ عادت آ سکتی ہے. اچھی عادت ہے، بری عادت، سائیکولوجی میں ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ دیکھیے وجہ کیا ہے، ایک کرمنل کا بیٹا کرمنل کیوں بنتا ہے؟ کیا یہ چیز جین میں آ رہی ہے یا ماحول کی وجہ سے ہے؟ ایک چور کا بیٹا چور کیوں بنتا ہے؟ کیا یہ جین میں ہے یا ماحول کی وجہ سے ہے؟ اور حقیقت میں ہم کہیں دونوں فیکٹرز ہیں. ماحول بھی بہت عظیم فیکٹر ہے انسان کو برا کرنے کے لیے، مگر جین کا بھی بہت بڑا اثر ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تربیت اگر کرنی ہے بچے کی، پہلے اپنی تربیت کریں، بچے کی خود بخود تربیت ہو جائے گی. تبھی تو وہ مشہور جملہ ہے، آپ کے بچے ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ چاہتے ہیں، آپ کے بچے ویسے ہوتے ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں. آپ کے بچے ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ چاہتے ہیں. چور بھی چاہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے،
مگر اس کا بچہ چور بنتا ہے. کیوں اس کا بچہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا باپ ہوتا ہے, جیسی ماں ہوتی ہے, جیسا والدین ہوتے ہیں. تو انسان حرام کا لقمہ کھائے اور اولاد کو کھلائے, اولاد تباہ ہو جائے گی. عبرت اٹھائے انسان لوگوں سے جو اس کی ماحول میں رہ رہے ہیں, یا اس سے گزشتہ لوگ ہیں, گزشتے لوگوں سے عبرت اٹھائے. تاریخ اسی لیے ہے کہ ہم عبرت اٹھائیں. ہم کوئی کہے بھائی تاریخ کو پڑھیں, کیوں پڑھیں؟ تاریخ تو بے فائدہ ہے. تاریخ ہسٹری پڑھنے کی کیا ضرورت؟ میرے بھائی ہسٹری کی بھی پڑھنے کی وجہ ہے. ہسٹری اس لیے نہیں کہ بس سونے کے لیے بیڈ ٹائم اسٹوری ہے, سنیں اور سو جائیں. نہیں, ہسٹری کا اگر کوئی قانون نہیں, ہسٹری میں کوئی لا نہیں, تو ہسٹری پڑھنا بیکار ہے. کسی کا سر پٹا 100 سال پہلے, ہمیں کیا؟ کسی کی چوٹ لگی, کسی کو کیا ہوا, کسی کا بیٹا مرا, ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ نہیں, ہسٹری بغیر قانون نہیں. ہسٹری میں بھی کچھ قاعدے ہوتے ہیں, ہسٹری میں بھی کچھ لاز ہوتے ہیں. اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے, ہر جگہ قرآن نے کوئی بھی واقعہ بتایا, یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں, کذالک 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 کذالک, یعنی کیا؟ اسی طرح اسی طرح اسی طرح. یوسف کا واقعہ بتایا, کہا اسی طرح. کوئی واقعہ بتایا, کہا اسی طرح. یعنی کیا خدا کہنے چاہ رہا ہے؟ یہ یوسف کا واقعہ بتایا, دیکھو یوسف نے طہارت کی, یوسف نے اپنے آپ کو پاک رکھا, زلیخا نے دروازے لوک کر دیے, گناہ کی طرف بلانے لگی, مگر یوسف نے گناہ کو ٹھکرا دیا, اور ہم نے یوسف کو وہ عظیم مقام دیا, وہ خواب تعبیر کرنے کی صفت دے دی ہم نے یوسف کو. اور پھر کہا کذالک, اسی طرح اگر تم بھی کرو گے, تم بھی قربانی دو گے خدا کے لیے, تم بھی فداکاری کرو گے خدا کے لیے, تم بھی طہارت کرو گے خدا کے لیے, تم بھی اپنے دل کو پاک کرو گے خدا کے لیے, ہم بھی تمہیں عطا کریں گے. یہ تاریخ بتلا رہی ہے. تاریخ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں ہے. عبرت کی جگہ ہے تاریخ. انسان دیکھے کہ جنہوں نے حرام کھایا ان کا کیا انجام ہوا, اور وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. پھر انسان کبھی حرام لقمے کی طرف نہیں جائے گا. صلوات پہ جی محمد والے محمد. حج الفرج ہوں وہ لوگ جو عبادت کرتے ہوئے آئے, قیامت کے دن انہیں جہنم میں پھینک دیا گیا حرام کی وجہ سے. قیامت کے دن وہ دن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ ہوں گے بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح ہوں گے, کہیں کہا لوگ ہوں گے بکھرے ہوئی تتلیوں کی طرح ہوں گے. گنہگار ایک طرف, سب ایک طرف بھاگ رہے ہوں گے, گھبرا رہے ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے. یہ قیامت کا میدان ہے. اور پھر فرمایا اسی قیامت کے میدان میں, وجوہ یوم تبیض وجوہ, کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو خوش ہوں گے, جو ہنس رہے ہوں گے, جو مسکرا رہے ہوں گے, جنہوں نے اپنے کیے ہوئے کا صلہ دیکھا ہے. ہاں اچھا نتیجہ ملا, ہاں جو کہا مجھے گیا تھا اس سے بہت زیادہ مجھے عطا کیا گیا. انسان قیامت کے دن سارے رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ, انسان اپنے دوست سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگے گی, رشتے ختم ہو جائیں گے, ریلیشن شپ ختم ہو جائے گی. اگر ایک رشتہ رہے گا, ہاں کچھ رشتے رہیں گے, وہ کون سا رشتے ہوں گے, وہ کون سے تعلقات ہوں گے جو قیامت کے دن بھی باقی رہیں گے؟ وہ خدا اور اولیاء خدا سے محبت کے رشتے ہوں گے, وہی باقی رہیں گے. اور ریلیشن دنیا کے باپ بیٹے کے بھی کٹ جائیں گے, جین والے ریلیشن بھی ختم ہو جائیں گے. یعنی باپ بیٹے کی تو طلاق نہیں ہوتی, ماں بیٹی کی تو طلاق نہیں ہوتی, چلو بیوی کی طلاق ہو سکتی ہے, بیٹے کی تو طلاق, مگر وہ رشتہ بھی کٹ جائے گا. خون کے رشتے کٹ جائیں گے, مال کے لیے جو رشتے بنے تھے کٹ جائیں گے, دوستی کی بنیاد پہ جو رشتے بنے تھے کٹ جائیں گے, تمام رشتے کٹ جائیں گے. اور انسان تنہا ہوگا اور اس کا عمل ہوگا, اور سامنے اولیاء خدا ہوں گے. پھر دیکھیں وہ عمل اولیاء خدا کی طرف اسے لے جاتا ہے یا نہیں, شیطان اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے. قیامت کے دن کے بارے میں اسی لیے تو حدیث ہے قیامت اور دنیا کے بارے میں, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی باڑی کیوں کہا ہے؟ کھیتی باڑی میں کیا شرط ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں, کچھ لوگ شاید کھیتی باڑی کرتے بھی ہوں گے. کھیتی باڑی کی پہلی شرط یہ ہے کہ زمین نرم ہونی چاہیے, پتھر پہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی. انسان کا دل بھی جب نرم ہوگا اس وقت نیکی کرے گا. کھیتی باڑی کی دوسری شرط یہ ہے کہ اسے لائٹ ملنی چاہیے, سورج ملنی چاہیے, پانی ملنا چاہیے. اب یہ لائٹ, یہ پانی, یہ طاقت کی چیزیں کیا ہیں ہمارے لیے, ہماری آخرت کے لیے؟ یہ سارا پانی, یہ لائٹ, یہ سورج, یہی عبادتیں ہیں, یہی نماز ہے, یہی روزہ ہے, یہ نیکی کے عمل ہیں جو ہماری فصل کاٹیں گے اسی سے. اور پھر کھیتی باڑی کے لیے دوسری چیز, کون سی چیز کی ضرورت ہے؟ ایک نرم مٹی ہو, پانی ہو, یہ تمام چیزیں ہوں. مگر آپ نے
پودا لگا دیا ختم ہو گئے؟ نہیں، اب پودے کی کیئر کرنی ہے، پودے کا خیال رکھنا ہے، پودے کو کیڑوں سے بچانا ہے، مکوڑوں سے بچانا ہے، کوئی توڑ نہ دے۔ اب آپ نے نیکی کر دی، نماز روزے حج زکوٰۃ عزاداری خم سب کر دیا، کیا چھوڑ دیا؟ نہیں، اب اس کی کیئر کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ شیطان تو چھٹی پہ نہیں گیا، شیطان تو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، نفس امارہ کام کر رہا ہے، تو وہ کبھی بھی ہمارے کیے ہوئے عمل کو تباہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا دنیا مزرعۃ الآخرہ۔ کسی عارف سے پوچھا کہ دنیا میں جبر ہے یا اختیار ہے، دنیا میں زبردستی ہے یا اختیار ہے؟ عارف نے کہا دنیا میں اختیار ہے، آخرت میں زبردستی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دنیا میں جو بیج ڈالو تمہاری مرضی، مگر آخرت میں وہی کاٹو گے جو تو نے بیج ڈالا تھا۔ یہ نہیں کہ گناہ کا بیج ڈالا ادھر ثواب نکلا، نہیں، گناہ کا بیج ڈالو گے وہاں عذاب نکلے گا۔ نماز اور خلوص کا بیج ڈالو گے وہیں خلوص اور نماز نکلے گی، جو بیج ڈالو گے وہی نکلے گا۔ زمین کبھی جھوٹ نہیں بولتی، جو دو گے وہی واپس کرے گی۔ دنیا آخرت کا مزرعہ ہے۔ اس دنیا میں خیال کریں اپنے ایمان کو۔ جو چیز اس دور میں بہت سستے دام پہ بک رہی ہے اس کا نام ہے ایمان۔ جگہ جگہ لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، انسان اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کی اٹریکشن زیادہ ہے، گناہ کی طرف بلانے والے اسباب بڑھ گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں مومن رہتا ہے اور ایک شخص رسول خدا کے زمانے میں مدینے میں مومن تھا، خدا عادل ہے، خدا دونوں کو برابر کے نمبر نہیں دے گا کہ تم کو بھی 100 ملیں گے اس کو بھی 100 ملیں گے۔ نہیں، تمہارے پاس تو تم مدینے میں رہتے تھے، حضور پاک کے زمانے میں تھے، تم تو کوئی گناہ بلانے اٹریکشن تھی نہیں، تم نیک بن گئے۔ جنگل میں بیٹھ کے نیک بننا کون سی بڑی بات ہے؟ مگر تم جو آخری زمانے میں رہتے تھے، تم نے اگر اپنا ایمان بچا لیا تو پھر تم کون بن جاؤ گے؟ تم صحابی نہیں بنو گے، تم رسول اللہ کے بھائی بن جاؤ گے۔ تبھی تو رسول خدا نے آخری زمانے والے مومنوں کو بھائی کے نام سے یاد کیا کہ جو مومن ایمان کو بچاتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، صحابی بھی نہیں کہا۔ صلوات پڑھ جو محمد والے محمد کی طرف۔ تو اب طہارت شکم بہت اہم ہے، پیٹ کی طہارت۔ انسان دیکھے کیا کما رہا ہے اور کیسے خرچ کر رہا ہے، دونوں کے بارے میں جو 5 چیزیں پوچھی جائیں گی ان میں سے 2 چیزیں یہ ہیں قیامت کے دن، کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کر رہے ہو، دونوں کی طرف کیئر کرنا، اور دونوں کے ذریعے سے لوگ حرام کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ دوسری طہارت ہے، شکم کی طہارت۔ اور تمام عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں، تمام نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں، ان کا دار و مدار ہونا چاہیے خلوص پر۔ اگر خالص عبادت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر کوئی تعصب کے ساتھ عبادت کر رہا ہے یا کوئی ایسی ضد میں عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام اور دین نے ہمیشہ بتایا تعصب اور ضد انسان کو اندر سے تباہ کر دیتی ہے۔ ضد تھا شیطان کے پاس، شیطان کو خدا نے کہا سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، اور کیا کیا؟ اپنی منمانی چلائی۔ یعنی ابلیسیت یہی ہے، خدا کی مرضی کو ہٹا کر اپنی مرضی کو لانے کا نام ہے ابلیسیت۔ خدا نے کہا یہ کرو، کہا میں کچھ اور کروں گا۔ شیطان یہی تھا۔ ہم دیکھیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم جو نیکی کر رہے ہیں، اس میں خدا کی مرضی شامل ہے یا میری مرضی شامل ہے؟ یہ اصل چیز ہے۔ کل ہی میں دوستوں کو بتلا رہا تھا ایک عالم کے خلوص کا مقام، کہ جب دنیا سے جانے لگے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ کو وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ عالم دین نے کہا ایک وصیت ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا میری نماز قضا جو ہے نا پوری زندگی کی پڑھوا دو۔ کہا کیوں؟ کیا آپ نے نمازیں صحیح نہیں پڑھی؟ کہا نہیں، صحیح پڑھی ہیں۔ سب پڑھی ہیں؟ ہاں سب پڑھی، صحیح بھی پڑھی، صحیح بھی پڑھی ہیں، بہت اچھی بھی پڑھی ہیں۔ کہا پھر آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں میرے اپنے پیسوں سے میری نمازیں پڑھواؤ؟ کہا کہ میں جب نماز پڑھتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آتا تھا، مجھے بہت لذت ملتی تھی، مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میں نے عبادت لذت کے لیے کی تھی، خدا کے لیے نہیں کی تھی۔ اللہ، یہ لذت، عبادت مانوی لذت بھی کبھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ کہا یہ مانوی لذت جو مل رہی تھی، اب مجھے محسوس ہو رہا ہے مرتے ہوئے کہ اس مانوی لذت کے لیے کہیں میں عبادت تو نہیں کر رہا تھا، کہیں میں اللہ کی بندگی کو تو نہیں بھول چکا تھا۔ یا جب انسان اس انداز سے عبادت کرے تو خلوص کا وہ مقام ہو۔ کبھی انسان کے دل میں خصوصاً
جو عبادتیں ہیں، عزاداری ہے، کوئی بھی سوشل ورک ہے، اس میں انسان کو تعصب نہیں آئے گا۔ جب تعصب آ گیا انسان کی عبادتیں برباد ہو گئیں۔ دیکھیے امیر بن نمیرہ کے بارے میں واقعہ ہے کہ وہ شخص تھا جس نے رسول کے صحابی کے گھر پہ حملہ کیا اور ان کو قتل کر ڈالا، اور ان کو قتل کر ڈالنے کے بعد جبکہ وہ مومن تھے، وہ اللہ کے بندے تھے اور تمام معجزے اس نے دیکھے، مگر پھر بھی ان کا دشمن رہا۔ یعنی تعصب جب انسان میں آ جاتا ہے، انسان معجزے بھی دیکھ لیتا ہے مگر رسالت اور نبوت اور امامت اور نیکیوں کو نہیں مانتا۔ رسول خدا کے معجزے نہیں دیکھے تھے کیا ان لوگوں نے؟ کن لوگوں نے؟ انہی لوگوں نے جو کہہ رہے تھے ہم یہ جو چہرے دیکھ رہے ہیں اگر پہاڑوں کو حکم دیں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ یہ نجران کے جو نصرانی تھے رسول کے معجزے دیکھ چکے تھے مگر کیونکہ تعصب تھا، دین ماننے کو تیار نہیں تھے۔ معجزے بھی دیکھ لیے مگر تعصب کی وجہ سے وہ عبادت کو نہیں، وہ اپنے پرانے اسٹائل اور پرانے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انسان میں جب بھی کوئی بھی تعصب آ جائے کہ میں عالم ہوں، میں علم والا ہوں، میں نوے خان ہوں، میں عزادار ہوں، میں ماتمی ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں قوم کا ہوں، میں فلاں ہوں، میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں کھوجا ہوں، میں نون کھوجا ہوں، میں حیدرآبادی ہوں، میں پاکستان کا ہوں، ہندوستان کا ہوں، میں وہاں کا ہوں، کوئی بھی تعصب آ گیا انسان میں، یہ تعصب انسان کو اندھا کر دیتا ہے، انسان کو طہارت تک پہنچنے نہیں دیتا، انسان کو مقام عبودیت تک پہنچنے نہیں دیتا۔ مقام عبودیت یہی ہے کہ ہم جاتے ہیں حج پہ، کیوں جاتے ہیں؟ سر بھی منڈوا دو، کیوں؟ کیونکہ ہر لوگوں کے الگ الگ اسٹائل ہوتے ہیں۔ اچھا کپڑے بھی اپنے اتار دو، اللہ کے دیے ہوئے کپڑے پہنو، سفید کپڑے سب پہنیں گے، سب ایک اسٹائل میں آئیں گے اور سب عربی ہی میں بولیں گے، سب لبیک کہیں گے۔ یہ تمام درس اسی لیے ہیں کہ تم سب ایک بن جاؤ، خدا کی بارگاہ میں آؤ، اپنے رنگ و بو و لباس ہر چیز کو بھلا دو اور تنہا اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہی مقصد ہے حج کا جو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم چھوٹے موٹے اپنے تعصبات میں پھنسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے خلوص بھی انسان کا مٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عبودیت کا رستہ ہی طے نہیں ہوتا۔ ہم شروع میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کلمہ ہی ہم نے صحیح نہیں پڑھا ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی کیا؟ یعنی کوئی میرا خدا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ہم نے خدا اپنی چیزوں کو، اپنے تعصبات کو بنا دیا ہے، اپنی بنائی ہوئی بت بنا دیے ہیں جن کو ہم خدا مان رہے ہیں۔ اگر خدا کو خدا مانا ہوتا اپنی چھوٹی موٹی تعصبات میں پھنسے نہیں رہتے۔ ان تعصبات سے جب ہم نکلیں گے پھر ہمیں مقام خلوص ملے گا، وہ طہارت کا مقام ملے گا، وہ پاکی کا مقام ملے گا جو عبودیت تک، بندگی تک ہمیں پہنچا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے ساتھ۔ جب ہم حج الفرج، جب ہم ان تعصبات سے نکلیں گے، اپنی چھوٹے سے ڈبے سے نکلیں گے، پوری دنیا کو دیکھیں گے، اس وقت معلوم ہوگا کہ دنیا کہاں پہ ہے اور مولا کیا ہم سے چاہ رہے ہیں۔ مولا ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم مومنوں میں محبت آ جائے۔ محبت جب آ جائے، اخوت آ جائے، مولا کا ظہور کبھی دیر نہیں ہوگا۔ یقین جانیے ہم اگر یہ تعصب نکال دیں اور خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کریں، اس وقت دیکھیں وہ خلوص کا مقام ہوگا۔ ہم عبادت، کبھی کبھار ہم عبادت بھی اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں مجلس رکھیں، ہم کیوں مجلس رکھ رہے ہیں؟ مجلس رکھ رہے ہیں برکت کے لیے، یعنی ان کا مقصد برکت ہے، مقصد مجلس حسین نہیں ہے۔ مجلس برکت کے لیے نہیں رکھیں، برکت تو خود ہی آئے گی، برکت تو بائی پروڈکٹ ہے، وہ تو ضرور ہی ملے گا۔ مجلس خالصتاً حسین کے لیے رکھیں، مجلس خالصتاً فاطمہ زہرا کے لیے رکھیں۔ جب یہ خلوص ہمارے دل میں آ جائے گا پھر ہم وہ مقام پہ پہنچیں گے وہ جو چیز مولا ہم سے چاہتے ہیں۔ علی سے محبت اس وقت ہم کریں گے علی کے لیے، جنت کے لیے نہیں۔ لوگ علی سے محبت کرتے ہیں کہ مولا مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ علی جنت میں لے جائیں گے ان لوگوں کو جو علی کی پیروی کریں۔ کیوں؟ علی عادل ہیں، یعنی جو اللہ کی پیروی کریں۔ مولا علی خدا کے لیے کسٹمر ڈھونڈتے تھے، اپنے لیے تو نہیں ڈھونڈتے تھے۔ خدا کے پاس ہمیں لے جانے چاہتے تھے، اپنے لیے نہیں۔ علی عادل ہے، اپنے بھائی
عقیل نے جب کہا کہ مجھے بیت المال میں سے دے دے، حضرت عقیل بڑے غریب تھے، حضرت عقیل نے مولا علی کو دعوت دی، اور دعوت بھی کیسے دی، بڑے ان کے پاس بچے تھے، اپنے مہینے کی فیس پیسے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے اور ایک دعوت کا اہتمام کیا، مولا کو بٹھایا، مولا نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد کہتے ہیں بھائی ہمارا کچھ وظیفہ بڑھا دو، ہمارے مہینے میں جو تھوڑا پیسہ ملتا ہے وہ بڑھا دو۔ تو مولا علی نے کہا اگر تمہارے پاس پیسے کم ہیں یہ دعوت کا اہتمام کیسے کیا ہے؟ یعنی دعوت کا اہتمام بتلا رہا ہے تمہارے پاس ایکسٹرا پیسے کچھ رہتے ہیں، وہ بھی پیسے میں وظیفے اور کم کر دوں گا، بڑھاؤں گا نہیں، اور کم کر دوں گا، کیونکہ تمہارے پاس جو ایکسٹرا پیسے ہیں، تم میرے بھائی ہو، میں پارٹی بازی نہیں کرتا۔ اب اس وقت جب پیسے مانگے عقیل نے، آگ کا چنگاری اٹھائی، آگ کوئلہ اٹھا کے ہاتھ کے قریب لائے، اور عقیل کا جب ہاتھ ڈلا کہا یا علی کیا کر رہے ہیں، میرا ہاتھ جلا رہے ہیں۔ کہا عقیل تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر رہا، اور تم جو مجھے کہہ رہا ہے بیت المال سے تمہیں دے دوں، وہ آخرت کی آگ ہے، علی آخرت کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ علی عادل ہیں، علی شیعہ کہہ کر جنت میں نہیں لے جائیں گے، علی عمل کو دیکھ کر جنت میں لے جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں علی کی پیروی کریں، ہمیں مولا کے سامنے عمل کا ثبوت دینا ہے، مولا کو مانتے ہیں وہ ثبوت ہے آلریڈی، اب عمل کا ثبوت اپنی زندگی میں دینا ہے، کیوں مولا عادل ہیں۔ مولا ہم سے چاہتے ہیں خالص عبادت کرو، اللہ کا وہ خالص بندہ جو اللہ کی ایسی عبادت کرتا تھا وہ علی ابن ابی طالب تھے، جو خدا کو کہتے ہیں اے خدایا میں جہنم سے ڈر کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا، میری عبادت غلاموں کی عبادت نہیں جو جہنم سے ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، میری عبادت تاجروں کی عبادت نہیں جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، مالک میری عبادت عارفوں کی عبادت ہے جو تجھے لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرتے ہیں، یہ عارفوں کی عبادت ہے، نہ تاجروں کی نہ غلاموں کی عبادت۔ ہاں علی کی عبادت وہ عرفان کی منزل کی عبادت تھی، اگر ہم عزاداری جو کرتے ہیں اس منزل پہ اپنے آپ کو پہنچا دیں، نماز جو پڑھتے ہیں، نیکی جو کرتے ہیں، کمیونٹی میں جو کام کرتے ہیں، مومنوں کی خدمت کرتے ہیں، ان سوشل عبادت میں زیادہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے خلوص سے ہٹنے کا، کیونکہ دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں، تنہا تنہا تو انسان کو کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر جو سوشل عبادتیں ہیں ان میں زیادہ خطرہ رہتا ہے، انسان خلوص کی پٹڑی سے نیچے اتر جائے اور ریاکاری کی جہنم میں گر جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں خالص عبادت ہو تو خالص عبادت کی شرط یہ ہے کہ انسان عبادت کرے اللہ کی خاطر، مجلس کرے حسین کی خاطر، محبت رکھے دل میں علی کی خاطر۔ فائدے تو ملیں گے ضرور، وہ فائدے کی نیت دل میں نہیں ہونی چاہیے کہ برکتیں آئیں گی، لوگ دعا مانگتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اور ایک ہندو کے ایمان میں فرق کیا ہے، ہندوستان اکثر لوگ بتلاتے ہیں، وہاں جب مجلس ہوتی ہے ہندو بھی آ جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، منتیں پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ ہندو سے پوچھتے ہیں آپ کیوں آئے ہیں، کہا 2 سال پہلے میں آیا تھا، میرا بیٹا بیمار تھا، میں نے دعا مانگی، منت مانگی اور کچھ تبرک دیا، کوئی تبرک کے پیسے دیے، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اب میں نے امام حسین کے لیے ہر روز آ رہا ہوں، ہر سال آ رہا ہوں۔ بھائی وہ ہندو بھی فائدہ اٹھانے کے لیے تو آتا ہے، وہ حسین کو حسین کے لیے نہیں چاہتا، حسین کو حسین کے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اگر میں بھی حسین کو فائدے کے لیے چاہوں تو میرے ایمان اور ہندو کے ایمان میں فرق کیا رہا؟ میرے دل میں محبت نہیں، محبت ان کے پاس بھی ہے، میرے دل میں ولایت ہونی چاہیے۔ ولایت یعنی مولا جو آپ کہیں میں سر تسلیم خم کر دوں گا، جو آپ کہیں میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ اور خلوص کے لیے، انسان کے دل میں خلوص آنے کے لیے ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ایثار، وہ فداکاری، وہ قربانی دینا ہے۔ جتنی انسان قربانی دیتا چلا جائے گا اتنا دل پاک ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں اہل بیت نے قربانی دینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ امام علی ایک دن اپنے بیٹے حسن سے کہتے ہیں، بیٹا حسن 40 دن سے میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے میں کباب کھا لوں، ہر روز میں ٹھکراتا ہوا آ رہا ہوں، اب اگر 40 دن کے بعد کباب کھا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں جیسے کباب کا موڈ ہوا فوراً جا کے کسی ریسٹورینٹ کے سامنے بریک لگائیں گے کہ ادھر رک جاؤ اور کھانے شروع ہو جاؤ۔ مگر مولا بتلا رہے ہیں کتنا نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کسی دن مولا گوشت کے دکان کے قریب سے گزر رہے تھے، گوشت والے نے کہا یا علی گوشت خرید دیجئے۔ مولا نے کہا کہ میرے پاس ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں خرید نہیں سکتا۔ کہا مولا میں انتظار کروں گا، پیسے بعد میں لائیے۔ تو مولا نے کہا میں تمہیں کیوں کہوں انتظار کرو، اپنے پیٹ کو کہوں گا انتظار کرو۔
ہاں یہ مولا نے درس دیا ہے۔ اب امام حسن سے علی نے کہا بیٹا لے کر آؤ کباب، جلدی سے خوشی خوشی گئے کہ آج بابا نے کوئی خواہش کی ہے، جلدی سے لائے، دسترخوان بچھایا، کباب روٹی سامنے رکھی۔ اب مولا نوالا کھانے ہی والے تھے، دروازے پہ کسی فقیر نے دستک دی کہ فقیر ہوں ہے کوئی سائل کو عطا کرنے والا، غریب ہوں ہے کوئی مسکین پہ کرم کرنے والا۔ کہا حسن بیٹا یہی کباب اٹھا کے فقیر کو دے دے۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بابا فقیر کو اسی طرح کا کباب تیار کر کے دے دیں گے، آپ پلیز کھا لیجئے۔ کہا کیا قرآن نہیں سنا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی تمہیں تب تک مل نہیں سکتی جب تک جو چیز تمہیں پسند ہے وہ راہ خدا میں انفاق کر دو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اچھا ڈریس، اچھا کرتا لیں اپنی پسند کا، اور جب پہننے والے ہوں نیت کر لیں میں کسی غریب کو دے دے رہا ہوں، نہیں پہنے، ایک دفعہ بھی نہیں پہنے۔ اچھی چیز لیں، کھانے والا ہے تو غریب کو دے دیں، آپ کا دل کر رہا ہے مگر غریب کو دے دے رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ خلوص بڑھے گا، کیونکہ آپ ایثار کر رہے ہیں، کیونکہ قربانی دے رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کربلا جاتے ہیں، 40 میں کتنے لوگ کربلا گئے ہوں گے، کربلا میں دیکھیں کیا ماحول ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ جب کربلا میں جاتے ہیں، خصوصاً جب شروع میں صدام کی حکومت ختم ہوئی تھی، لوگ جا رہے تھے، کتنے بارڈر ایک دم کھل گیا تھا، اگرچہ رستے میں مائنز بھی تھے، کتنے لوگ مر بھی جاتے تھے، مگر وہ عجیب ماحول تھا، سب جا رہے ہیں کربلا کی طرف۔ بوڑھا ہے چل نہیں سکتا مگر وہ جا رہا ہے، کسی نے اس کو پیٹھ پہ اٹھا لیا، کہتا ہے بیٹا تیرا شکریہ، میری زندگی کی یہی خواہش تھی مرنے سے پہلے حسین کی علی کی زیارت کر دوں۔ یہ وہ ہیں قربانی دے رہے ہیں، چل کے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں آپ خود کہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پاؤں دباتے ہیں، کیوں؟ ظاہر ہوتے ہیں تمہارے قدم دبا رہے ہیں، زبردستی اپنے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں کہ آئیے برکت ہے، آپ ظاہر امام حسین کے مہمان ہیں۔ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ وہی قربانی کا درس ہے، یہ فداکاری کا درس ہے کہ میں تو بھوکا رہوں گا مگر کسی اور کو عطا کر دوں گا، میں کسی اور کو اپنے اوپر ترجیح دینا سیکھوں، کہ کسی اور کو، ہم اپنے آپ کو کسی اور پر ترجیح تو سبھی دیتے ہیں مگر کسی اور کو اپنے اوپر ترجیح دینا یہ بڑی بات ہے کہ ہم کسی اور کو دیں۔ خصوصاً ہم یہاں پہ ہیں جو کماتے ہیں اپنے اوپر صرف خرچ نہ کریں۔ الحمدللہ اکثر لوگ تو مدد کرتے ہیں اپنے فیملی والوں کو، مگر جو سب ادھر ہیں جن کے فیملی ادھر ہیں، بڑے غریب خاندان ہیں، وہاں پہ مشکلات میں مبتلا ہیں، آپ کے تھوڑے سے پیسے ان کے لیے کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی قربانی دے کر ان کی اگر مدد کی جائے۔ انسان جب مدد کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرنا، یقین جانیے اللہ کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ کسی خاک پر گرے ہوئے کا ہاتھ دے کر اسے اٹھانا، کسی فقیر کی مدد کرنا بڑی عظیم چیز ہے جو انسان کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ یا الگ جملوں میں کہوں، لفظ بدل کے کہوں، یہ ایک شارٹ کٹ ہے خدا کی طرف پہنچنے کا، یہ ایک شارٹ کٹ ہے۔ تبھی تو وہ واقعہ، کسی دن ایک استاد جاتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو دیکھتا ہے، شاگرد کو جیسے دیکھتا ہے کہتا ہے آج تمہارے چہرے سے نور نکل رہا ہے، آج بتاؤ تم نے کیا نیک کام کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ نجف کا واقعہ ہے، استاد کو شاگرد کہتا ہے قبلہ آج میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، بس اتنا کہ کچھ زائر آئے ہوئے تھے کربلا سے نجف، میں نے دیکھا امام حسین کے زائر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ہوٹل جائیں گے، میں نے ان کو اپنے حجرے میں بلا دیا، اور میں نے میرا کمرہ چھوٹا تھا، 4 لوگوں کی جگہ تھی، 8 لوگ آ گئے، اب ان میں سے ایک زائر تھا، میری آدھی رات کو آنکھ کھلی، ہم کھانا پکا کے کھانا دے کے سو گئے، آدھی رات کو جب آنکھ کھلی ان میں سے کمرے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ایک زائر کا پاؤں میرے سینے میں تھا، مجھے تکلیف ہونے لگی، میرے نفس نے کہا اسے ہٹاؤ، جگہ بھی دی اور تمہیں تکلیف بھی دے رہا ہے، مگر میں نے سوچا امام حسین کا زائر ہے، اگر پاؤں ہٹاؤں گا جاگ جائے گا، پوری رات سو نہیں سکے گا، یہ رات آدھی رات گزر گئی ہے، آدھی رات بھی گزر جائے گی، ساری رات میں جاگتا رہا اور اس کی تکلیف کو برداشت کرتا رہا، یہی میں نے کیا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ استاد اٹھا اور شاگرد کی پیشانی کا بوسہ لیا، کہا کل قیامت کا منظر میں نے خواب میں دیکھا، اور قیامت میں نے تمہیں دیکھا، تمہارے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اللہ اکبر، قربانی تھوڑی سی بھی اس نے دی، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ مجلسیں کیوں انسان کو بہت جلدی معنویت کی طرف لے کر جاتی ہیں؟ کیونکہ ان مجلسوں میں بھی قربانی کا فیکٹر ہے کہ آپ آدھی راتوں تک بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ صرف فرزند رسول کا ذکر سننے کے لیے، صرف حضرت زہراء بتول کو پرسا دینے کے لیے۔ ہاں
یہ قربانی سے انسان کے دل میں ایثار سے خلوص پیدا ہوتا ہے. ہم اپنے دل میں ایثار کی وہ نعمت اگر اللہ ہمیں دے دے، خداوند متعال سے دعا کریں کہ بار الہ ہم گنہگار ہیں، ہم میں کوئی دم نہیں ہے، ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے، مگر حسین کے جب ایثار کو دیکھتے ہیں، حسین کی جب قربانی کو دیکھتے ہیں، حسین نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. جو چیز حسین کے دامن میں تھی، حسین کربلا میں دامن جھٹک کے چپ چاپ کھڑے ہیں. حسین نے دامن میں ہر شے تھی وہ سب چیز خدا کے لیے دے دی. اپنا علی اکبر بھی دے دیا، اپنا علی اصغر بھی دے دیا، اپنا سر بھی دے دیا. حسین نے زینب کی ودا بھی دے دی. ہر شے حسین نے دین کے لیے قربان کر دی. السلام علیک یا ابا السلام علی الحسین وعلی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد علی اصحاب. ہر شے حسین نے دین کے لیے قربان کر دی. تبھی تو جب مدینے سے نکل رہے تھے شاید بھائی بہن نے کچھ ایسی گفتگو کی ہوگی، مجھے معلوم نہیں. آج ایک ایسی بیوی کو پرسہ دینا ہے جس بیوی کا نام ہی ام المصائب پڑ گیا، مصیبتوں کی ماں. اللہ جانے کیا کیا مصیبتیں دیکھی. مصیبتوں تو فاطمہ زہرا نے بھی بہت دیکھی تھیں. کہا تھا سبت علی مصائب، وہ مصیبتیں مجھ پہ پڑی بابا، اگر دنوں میں پڑتی تو راتوں میں بدل جاتی، اگر پہاڑوں پہ پڑتی تو سرمے میں بدل جاتے. مگر بی بی فاطمہ زہرا کو ام المصائب نہیں کہا، صرف زینب عالیہ کو ام المصائب کہا گیا. کیا مصیبتیں؟ کیونکہ اس بی بی نے بابا کی شہادت بھی دیکھی، اماں کی شہادت بھی دیکھی، بھائی حسن کی زخمی وہ کلیجہ بھی دیکھا، اور پنجتن کی آخری نشانی حسین کی شہادت بھی دیکھی. تبھی تو اس بی بی کو ام المصائب کہا گیا ہے. اور اسی لیے روایت میں ملتا ہے جو بی بی زینب کی مصیبت پہ گریہ کرے اس کو وہ دونوں ماموں کی مصیبت کا ثواب ملے گا، حسن کی مصیبت کا بھی ثواب ملے گا، حسین کی مصیبت کا بھی ثواب ملے گا. شاید بھائی بہن نے ایسا پلان بنایا ہو کہ بہن زینب یزید کو ہم نے بیعت نہیں دی، اب تیار ہو جاؤ کربلا چلیں گے. ہاں بھیا میں بھی تیار ہوں کربلا چلنے کی خاطر. بھیا کربلا چلیں گے، کربلا کے فاتح تم بنو گے اور شام کو میں فتح کروں گی. بھیا کربلا چلیں گے، شہیدوں کے سردار تم بنو گے اور قیدیوں کے سردار میں بنوں گی. بھیا کربلا چلیں گے، اسیروں کی سردار میں بنوں
کروں گی. بھیا کربلا چلیں گے, تو بھی 2 بیٹے قربان کرے گا, میں بھی 2 بیٹے قربان کروں گی. تیرا بیٹا ایک علی اکبر جیسا, ایک علی اصغر جیسا, میرے 2 بیٹے اون و محمد جیسے. بھیا حسین, میرے بچوں کا تیرے بچوں سے کوئی تقابل نہیں, میرے بچے تیرے بچوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں, مگر بھیا میرے بچوں کی شہادت کے بعد قیامت تک میری نسل باقی نہیں رہے گی, کوئی اماں کہنے والا نہیں ہوگا. تیرا سجاد ہی کہہ دے تو صحیح, مگر دل میں حسرت رہے. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں, یہ رونے کی آواز امام زمانہ سنتے ہیں. جتنی اونچی آواز سے رو اتنی امام زمانہ آواز سنتے ہیں. ہاں بھیا کربلا چلیں گے. بھیا بچوں کی ذمہ داری میرے حوالے اور لڑکوں کی ذمہ داری تیرے حوالے. بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار کر کے میدان جنگ بھیجنا تیرا کام ہو, میرا کام. اور جوانوں کی لاش جب گھوڑے سے گرے گی خیموں میں لانا تیرا کام ہوگا. بھیا کیونکہ علی اصغر لڑکا ہے, علی اصغر کو تیر تیرے ہاتھوں میں لگے گا. کیونکہ سکینہ لڑکی ہے, سکینہ کو تماچے میری گود میں لگیں گے. آزادارو, زینب عالیہ کو آج پرسہ دینا ہے. 10ویں کی شب تھی, حسین چل رہے ہیں. حسین نے سنا, اون محمد کو سامنے بٹھا کے کہتی ہیں, بچوں کل بہادری دکھانا, کل دلیری دکھانا. تم جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو. بیٹو کل 10 محرم ہوگی, پیاس بہت شدید ہوگی. اگر فرات کے کنارے چلے بھی جاؤ تو پانی نہ پینا. چچا کا بیٹا, ماموں کا بیٹا علی اصغر پیاسا ہے, پانی نہ پینا. بچوں نے کہا اماں کل کربلا کے دن 10ویں کے دن اجازت دلانا تیرا کام اور شہادت کر دینا ہمارا کام. 10ویں کا دن آیا, اب بچوں کو اجازت نہیں مل رہی. اماں کے پاس آئے, اماں ماموں ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیتے, اجازت دلوا دیجئے. اب بی بی زینب نے اجازت دلوائی. دونوں بچے اتنے چھوٹے تھے, ایک کو عباس نے گھوڑے پہ سوار کروایا, ایک کو حسین نے. اتنے چھوٹے تھے کہ زرہ بھی نہیں آتی تھی, بغیر زرہ کے گئے. کہا بھیا تم میمنہ کی طرف جاؤ, میں میسرہ کی طرف جاؤں گا. قلب دشمن میں ملیں گے, مل کے عمر ابن سعد کو قتل کر دیں گے. دونوں بچے گئے, حملہ کیا. ایک مرتبہ جب کسی ظالم نے حملہ کیا, بچے زمین پہ گرے. مولا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے. حسین اون محمد کی لاش خیمے میں لائے. مقتل لکھتا ہے کہ جب بھی کوئی لاش آتی تھی سب سے پہلے لاش پر پہنچنے والی سیدہ بی بی زینب تھی. مگر اب جو دونوں لاش آئیں, حسین چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ زینب کدھر ہے, کیا بچوں سے خدا حافظ نہیں کرنا. بی بی زینب آئی, دونوں لاشوں کے بیچ میں بیٹھ گئیں. ایک ہاتھ اون پہ رکھا, ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ. اب بچوں پہ نہیں روئی, بچوں کا مرثیہ نہیں پڑھا. کہا میرے بچوں تیری ماں حسین پہ, اب کس کو قربان کرے. مقتل میں اس بی بی کے مرثیے ملتے ہیں حسین کے متعلق, علی اکبر کے متعلق. اپنے بچوں کا اس بی بی نے کوئی مرثیہ نہیں پڑھا. پوری رسے میں جب یہ کاروان شہداء, کاروان اسیران جب قید خانے سے رہا ہوا, سید سجاد نے پپھی سے کہا, پپھی کیا حکم ہے. کہا بیٹا یزید سے کہہ دے ایک گھر خالی کروا دیں جس پہ ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کریں, ہم اپنے مقتولوں پر گریہ کریں. گھر خالی ہو گیا, سیدانیاں وہاں جمع ہو گئیں, ایک ایک کر کے سر لایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ ایک سر لایا گیا, علی اکبر کی
کی ماں کھڑی ہو گئی، آجا میرے پیارے اکبر، ہم شکل پیمبر۔ ایک مرتبہ ایک سر لایا گیا، ایک دکھیاری ماں چیختی ہوئی کھڑی ہوئی اور کہا ام مثل کا تذبح، کیا تجھ جیسا بھی اصغر ذبح کیا جاتا ہے؟ ننھے سے میرے لال کو بھی ذبح کیا گیا۔ ایک ایک کر کے سر لائے جا رہے ہیں۔ اب ایک سر آیا جو نیزے کی نوک پہ نہیں تھا، گھوڑے کی گردن پہ لٹکا ہوا تھا۔ اللہ جانے کیوں گھوڑے کی گردن پہ تھا، شاید غیور عباس کا سر نوک نیزے پہ نہیں ٹھہرتا تھا، زینب کے سر پہ شاید نظر پڑتی، سر عباس زمین پہ گر جاتا۔ عباس کا جب سر آیا، ام کلثوم اٹھی، میرے باوفا بھائی کا سر مجھے دے دے۔ اب ایک سر آیا جس کی تعظیم میں ساری بیویاں کھڑی ہو گئیں، وہ حسین کا سر تھا۔ بی بی زینب نے سر کو گود میں لیا، آجا میرے حسین، آجا میرے بھیا۔ اب آزادارو، دو چھوٹے چھوٹے سر لائے گئے جن کا کوئی لینے والا نہیں تھا۔ ساری بیویاں بی بی زینب کو دیکھ رہی ہیں، بی بی زینب سر جھکا کر آنسو بہا رہی ہے۔ لانے والے نے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ اب فضا سے رہا نہیں گیا، کہا لاؤ میری آقا زادی کے بچوں کے ساتھ، میری شہزادی کے بچوں کے ساتھ۔ کہا بی بی کیا بچوں سے خدا حافظ نہیں کرنا؟ کہا سنو، ہم علی کے بیٹی ہیں، علی کی بیٹی ہوں، علی کی بیٹی ہوں، جو راہ خدا میں صدقے میں دے دیتی ہوں پھر وہ واپس نہیں لیتی۔ میں نے اپنے بچوں کو حسین پہ صدقہ کر دیا۔ اب یہ بی بی سارا رستہ اپنے بھائی بھتیجوں پہ روتی ہوئی آئی، اپنے بچوں کے لیے کوئی مرثیہ نہیں پڑھا۔ مدینہ جب پہنچی ہے یہ بی بی نانا کے روزے پر گئی ہے۔ نانا، تیری امت نے وہ ظلم کیے، اگر یہاں فرصت ہوتی میں بازوؤں کے نشاں دکھاتی۔ نانا، اب یہ بی بی کہاں گئی نانماں کی قبر پر جنت البقیع پہ جا کر گریہ کیا، پھر حسین کے گھر پہ آ گئی، وہیں رونے لگی۔ عبداللہ نے پیغام بھجوایا زینب سے کہہ دیجئے واپس آ جائے۔ اب بی بی زینب جو گھر گئی، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، مجھے بتا دیجئے انصاف سے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 1 سال کے بعد دیکھے کیا کوئی پہچاننے سے انکار کر دے گا؟ مگر اللہ جانے علی کی بیٹی کو کیسی کیسی مصیبتیں دیکھنی پڑی۔ عبداللہ نے جب دیکھا پہچاننے سے انکار کر دیا، کہا آپ چلی جائیے، میری بیوی گھر پہ نہیں۔ کہا عبداللہ میں زینب ہوں، مصیبتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، میں زینب ہوں۔ اب بی بی زینب گھر آئی، 2 چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، آخر ماں تھی کتنا برداشت کرے گی، اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ دیے۔ عبداللہ اون و محمد مارے گئے، حسین قتل ہو گئے، اکبر مارے گئے۔ عبداللہ زمین پہ بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، پھر زمین پہ بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے۔ کہا عبداللہ کیا بچوں کی شہادت برداشت نہیں ہوتی؟ کہا نہیں نہیں، میں بھی ہوتا وہیں پہ حسین پہ جان قربان کر دیتا، مگر زینب مجھے یہ بتا دو تیری کلائیوں پہ یہ کیسے نشان ہے؟ کہا عبداللہ ہاتھوں پہ رسن، شام کا دربار، کوفے کا بازار، شمر کے تازیانے،